کرکٹ اور پکوڑے، جی ہاں، پاکستانی ٹیم کو پکوڑے تلنے چاہیے اور پکوڑوں کی دکان لگا کے بیٹھ جانا چاہیے. کیوں؟ بنگلہ دیش سے شکست، تاریخی شکست، صرف شکست نہیں جناب علی، صرف شکست نہیں میرے دوستو. پہلی بات ہوم گراؤنڈ، دوسری بات 2 میچز وائٹ واش. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، بنگلہ دیش نے کبھی پاکستان کو وائٹ واش نہیں کیا. کتنی ساری ہزیمتیں ہیں جو ایک ساتھ پاکستانی ٹیم نے اپنے نام کی ہیں، اور اس کے لیے کس کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. جناب علی محسن نقوی صاحب، کیا آپ کا شکریہ ادا کریں کہ یہ جنازہ ہے، اب پاکستانی ٹیم کے منہ سے نہیں اٹھائیں گے یہ جنازہ تو. لیکن نہیں، ذرا یہ جنازہ دھوم سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کو چپ چاپ ہی دفنا دینا چاہیے رات کے اندھیرے میں، کیونکہ جس طرح کی کالک ملی گئی ہے اس طرح کی کالک ملنے کے بعد اب اس کا جنازہ بھی دھوم دھام سے نہیں بنتا. ویری ویری ہیوملیٹنگ سچویشن پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ. پاکستانی ٹیم اس طرح کے کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں آیا. ایکسپیکٹ تھا کہ جناب علی پاکستانی ٹیم باؤنس بیک کرے گی، لیکن تمام ایکسپیکٹیشنز پہ پانی پھیر دیا گیا. ہوم گراؤنڈ آپ کا، ہوم کراؤڈ آپ کا، ہوم پچ آپ کی، لیکن بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا. اور اس کو ہوم ورک کس نے نہیں کرایا جناب علی، اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ سارا ملبہ ٹیم مینجمنٹ پہ جاتا ہے، ٹیم پہ جاتا ہے، اور جناب علی چیئرمین صاحب پہ جاتا ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بڑی بڑی باتیں کی تھی، اور ٹیم کو ہوم ورک کرانے کے بجائے ان کو جناب علی میدانوں میں لے گئے تھے، پہاڑوں پہ لے گئے تھے ٹریننگ کے لیے، وہاں پر کھلانے ولانے کے لیے. وہاں پر میرے خیال میں جا کے ٹیم تھک گئی جس طرح کی ٹریننگ تھی، کیونکہ وہ آؤٹ آف سلیبس تھی، آؤٹ آف کورس تھی. اس ٹریننگ کے بعد سے پاکستانی ٹیم ریکور نہیں کر پائی اور ابھی تک نہیں کر پائی. لیکن ان ایکسپیکٹڈ پاکستانی ٹیم، خیر ایکسپیکٹ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ٹیم سے، لیکن اس طرح کی ہزیمت پہلی دفعہ ایکسپیکٹ ہوئی. اور اچھا ہوا، بھرم ٹوٹ گیا، بہت اچھا ہوا ہمارے عوام کا. اس ٹیم پر سے آہستہ آہستہ اعتماد ختم ہو جائے تاکہ عوام کرکٹ چھوڑ کے اپنے اپنے کام دھندے پہ لگیں، کوئی نہ کوئی پازیٹیو انرجیز اپنی جو ہے دوسرے کاموں میں لگائیں، ملک کی ترقی میں لگائیں. شاید محسن نقوی صاحب یہی چاہتے ہیں، اور ان کو ہمارے عوام کا، پاکستان کا خیال ہے کہ پاکستانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جناب علی کرکٹ سے دور کر دیا جائے پاکستان کو. اگین یہ بات تو مطلب کیا کہتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بطور پلیئرز جو ہماری پاکستانی ٹیم ایک یونٹ ہو کے نہیں کھیلی، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، بلکہ وہ باڈی ہی تھی، اس میں لینگویج تو تھی نہیں کہیں سے بھی جیتنے والی. ان کی کوئی بھی کہیں سے بھی ان میں جو لگ رہی تھی کہ جناب علی وہ جیتنا نہیں چاہتے، بالکل ہی ایسے جیسے پتہ نہیں زبردستی میدان میں اتارا ہوا ہے. چند ایک کھلاڑی سوائے جو ہمارے چند ایک نئے کھلاڑی تھے وہ محنت کر رہے تھے. رضوان نے، سینئرز میں سے کچھ انہوں نے ریزسٹنس دکھائی، لیکن وہ ریزسٹنس ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی سیلفش ہے. نہ وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کچھ چارج لینے کی کوشش کی، بس وہ اپنی اننگ کھیلے اور وہ چلے گئے. بابر اعظم، بابر دی کنگ، بابزی، کیا کہیں، 4 اننگز بنگلہ دیش کے خلاف 64 رن پوری سیریز میں. مطلب سلام ہے بھائی آپ کو، کھڑے ہی ہو جاتے آپ بھی رضوان کی طرح، تھوڑی سی اگر سیلفش اننگ ہی کھیل لیتے. لیکن آئی ڈونٹ نو، کلاسیکل پلیئر ہے اسد شفیق بھائی، سامان پیک کرو نکل جاؤ آپ لوگ. مطلب ایک ایک بندے کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں. پوری ٹیم ہی جس طریقے سے جیل آؤٹ ہو کے کھیلی، جیل ان ہو کے کھیلنا چاہیے، جیل آؤٹ ہو کے کھیلی، اسکیٹرڈ ہو کے کھیلی. ایسا لگ رہا تھا ہر کوئی اپنی اپنی پرفارمنس کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے. کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. پاکستانی ٹیم کے مینٹورز ہیں، پاکستانی ٹیم کے پاس کوچز ہیں، باہر کے کوالیفائڈ کوچز ہیں، لیکن کہ ان کی کوالیفیکیشن ہمارے کس کام آ رہی ہے بھائی؟ ان کی یہ سارے ایکسپیرینس، ان کا سارا، لیکن اگر ہماری ٹیم نہیں سننا چاہ رہی، وہ بیچارے کیا کریں؟ اور اللہ کا شکر ہے پاکستانی ٹیم نے کبھی بھی کسی بھی کوچ کو، فورن کوچ کو عزت سے جو ہے نا رخصت نہیں کیا. ذلیل ہو کے گئے ہیں، اس دفعہ بھی وہ ذلیل ہو کے ہی جائیں گے. خود تو پاکستانی ٹیم ذلیل ہوتی ہے، اپنے ساتھ اپنے کوچز کو بھی، مینجمنٹ کو بھی ذلیل کراتی ہے، اپنے مینٹرز کو بھی، عوام کو بھی جو ان کے ساتھ ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں جناب علی. لیکن کیا کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اب کرکٹ چھوڑ کے جناب علی یہ پکوڑوں کی دکان کھول لیں اور پکوڑے بیچا کریں. ایک نئی ٹیم بنائی جائے توڑ کے، یا پھر ارشد ندیم کی طرح کوئی سنگل ایونٹ میں، مطلب ان کو انڈیویجول ایونٹ میں بھیجا جائے. ان بچوں کو تو شاید کچھ کر لیں. 4تھے 5ویں نمبر پہ بھی آ گئے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. وہ لوگ کہاں ہیں جناب علی؟ ارشد ندیم کے جیت پہ، گولڈ میڈل پہ جناب علی سب نے آ کے اپنا کلیم کیا تھا. کسی کا ویژن تھا، کسی کی حوصلہ افزائی تھی. اب کس کا ویژن ہے اس ہار میں، اب کس کی حوصلہ افزائی ہے، یہ لینے کو کوئی تیار نہیں. ٹیم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، ٹیم مینجمنٹ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، انڈیویجولس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بطور پی سی بی ایک ادارے کے
اس میں کیا ہونا چاہیے, کس طرح کی ٹیم کی سائیکالوجی کو بلڈ اپ کرنا چاہیے, کس طرح سے ہمارے پلیئرس کو نرچر کرنا چاہیے, کس طریقے سے ہماری اکیڈمیز کو گروم کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. صرف آپ نے ایک انڈیویجول بیسس پہ ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں, سامنے لے آتے ہیں. وہ بچہ, نیا بچہ جو مطلب چند ایک میچ کھیلا ہوتا ہے, اس نے ڈومیسٹک میں یا کہیں ایک آدھ دفعہ اچھی پرفارمنس دکھائی ہوتی ہے, شور و غلغلے, ہائپ, سوشل میڈیا پہ جو بھی ہائپ بنتی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں. اس کی گرومنگ نہیں ہوتی. آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب علی وہ لوکل لیول سے اٹھ کے جناب علی انٹرنیشنل لیول پہ آ کے فوراً ہی کوئی نہ آپ کو مطلب آپ کو ایک سٹار پرفارمنس دے دے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہماری سٹار سے بھری ٹیم ہے, ہماری ٹیم نہیں ہے. تو ان کو جیسا کہ میں نے کہا پکوڑے بیچنے چاہیے. چونکہ پکوڑوں والی بات کیسے آئی؟ پکوڑوں والی بات یوں آئی کہ جناب علی کل ہمارے حکومت کے اختر مینگل صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی میں اس سے اچھا ہے کہ پکوڑوں کی دکان کھول لوں, اس حکومت میں رہنے سے اچھا. بڑی انہوں نے معنی خیز باتیں کی. کیا باتیں کی انہوں نے؟ کہا جناب علی اس حکومت میں ہماری بات نہیں سنی جاتی, ہم اپنے عوام کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں, اپنے ووٹر کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں, اپنے مسائل حکومت کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, ہمارا میڈیا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے مسائل بتاتے ہیں. بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہ اپنے عوام تک وہ ریسورسز نہیں پہنچا پا رہے جن کا حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور جو وہ ان سے مانگتے ہیں تو ان کی بات نہیں سنی جاتی. ان کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا تھا. وعدے جو کیے گئے تھے ان میں سے میرے خیال میں ابھی کسی پر بھی عمل نہیں ہوا. جو بتا رہے تھے بڑی خاصی وہ ڈیٹیل سے بتا رہے تھے, لیکن یہ گلے شکوے شکایتیں بلوچستان کو ہی اتنے زیادہ کیوں ہیں اور کوئی ان کا مداوع کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے حکومت کے لیے. ہمارے سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے فوج, ہمارے جوان, ہمارے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, وہ ایک انسرجنسی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ان کی قربانیاں جو ہیں رائے گاہ نہ چلی جائیں. ان کو اس چیز کا احساس دلانا چاہیے, حکومت کو, عوام کو اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ اہم ہے. اگر حکومت کوئی یہاں پر عملداری کر رہی ہے تو وہ اپنے عوام کے لیے کر رہی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ فوج کا جو کام ہے وہ فوج کر رہی ہے, وہ لڑ رہی ہے, لیکن سیاستدان کا کیا کام ہے؟ عوام کو اس چیز کا یقین دلانا کہ حالات اچھے ہوں گے اور یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جسٹس سسٹم ہے, اس کے لیے آپ کو ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے, ریسورسز صحیح ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہیں. بلوچستان میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک بہت ہی اچھا تجزیہ کیا کسی نے کہ بلوچستان کو اس وقت وار زون سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے سیاستدانوں کا یہ قاعدہ ہے, ہماری حکومت کا, ہماری حکومت سے بھی یہ تاثر آیا کہ بلوچستان میں چونکہ جنگ چل رہی ہے تو وہاں پر ابھی ہمیں جو ہے عوام کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کچھ سیاست ویاست اور بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ دیکھی جائے گی. لیکن اس طریقے سے میرے خیال میں یہ حکومت نہیں چل پائے گی کہ اگر وہ بلوچستان کے عوام کو ذرا بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بلوچستان کی وہ پارٹیاں بھی جو حکومت کی اتحادی ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. یہ حکومت کو بہت بڑا دھچکا مل سکتا ہے, اور یہ حکومت پہلے ہی اگر اس چیز کو سوچ لیتی کہ کم از کم انسرجنسی کی جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وہاں کے بلوچ بھائیوں کو, بلوچ عوام کو کس طریقے سے کیٹر کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ تھوڑا اچھا ہو جاتا. اس طریقے سے ہمارے کسی سیاستدان کو, حکومتی اتحادی کو, اتنے بڑے نام کو پکوڑوں کی دکان کھولنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو یہی پکوڑوں کی دکانیں اگر کھلتی رہیں تو سب اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے. تو اس پاکستان کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس پاکستان کا سارا تیل, ساری گیس, ساری معدنیات کس کے پاس جائیں گی, اور ان میں پکوڑے کون تلے گا؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور پکوڑے تلیں. حکومت کو سوچنا ہے کہ ان پکوڑوں کو تلنے سے کیسے بچایا جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.